چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جو چپکے ہماری پوری دنیا کو بدل رہی ہے۔ ہاں، بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی۔ آئیے اس کی دلچسپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ اے آئی آخر ہے کیا چیز، پھر یہ کہ یہ سیکھتی کیسے ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں موجود ہے۔ ہم اس کی قسموں پر بھی بات کریں گے، اس کے فائدے اور نقصانات بھی دیکھیں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ اے آئی ہمارے مستقبل کو کیسے شکل دے سکتی ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا بھلا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو فون ہے اور جو ہمارا دماغ ہے، ان دونوں میں کیا چیز ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، کیونکہ اس کا جواب ہی ہمیں اے آئی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل سیدھی سادی زبان میں کہیں تو اے آئی بنیادی طور پر ایسی مشینیں بنانے کی سائنس ہے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچ سکیں، سیکھ سکیں۔ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی کو انسانی دماغ کی نقل کرنے کی صلاحیت دینا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اے آئی کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مشینیں آخر سیکھتی کیسے ہیں؟ چلیے اس مشین لرننگ کے جادو کو پردے کے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، اصل کھیل سارا کا سارا ڈیٹا کا ہے۔ اے آئی سسٹمز جو ہیں وہ بے تحاشا انفارمیشن سے یعنی ڈیٹا سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا پروسیس 3 آسان سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلے سسٹم کو ڈھیر سارا ڈیٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ اس ڈیٹا کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز کو ڈھونڈتا ہے، اور آخر میں انہی پیٹرنز کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے یا پیش گوئی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہزاروں تصویریں دیکھ کر یہ سیکھتا ہے کہ اچھا یہ بلی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اے آئی تو شاید مستقبل کی کوئی چیز ہے، کوئی سائنس فکشن فلم کا کانسیپٹ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم جتنا سوچتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ سری یا الیکسا سے بات کرنا، نیٹ فلکس پر جو فلمیں سجیسٹ ہوتی ہیں، یا اسپوٹیفائی پر گانے، یا پھر راستہ ڈھونڈنے کے لیے گوگل میپس کا استعمال، یہ سب، جی ہاں، یہ سب اے آئی کی ہی تو مثالیں ہیں جو ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے۔ اے آئی کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں اور جس کا ابھی صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے نیرو اے آئی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کسی ایک خاص کام میں ماہر ہوتی ہے، جیسے چہرے پہچاننا یا شطرنج کھیلنا، اور یہی وہ اے آئی ہے جو آج ہماری زندگی میں استعمال ہو رہی ہے۔ پھر آتی ہے جنرل اے آئی، یہ وہ اے آئی ہے جس کے پاس انسانوں جیسی ذہانت ہو، جو کوئی بھی کام سیکھ سکے، لیکن یہ ابھی تک صرف سائنس فکشن تک ہی محدود ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر طاقتور ٹیکنالوجی کی طرح اے آئی کے بھی 2 رخ ہیں۔ ایک طرف اس کے زبردست فائدے ہیں تو دوسری طرف کچھ خطرات بھی ہیں۔ چلیں اس کی دونوں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تو ہے وقت کی بچت، کیونکہ اے آئی بہت سے کام خود بخود کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیچیدہ کاموں میں غلطیوں کی گنجائش کو بہت کم کر دیتی ہے۔ اور سوچئے ایجوکیشن میں یہ کتنی مددگار ہو سکتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت کے مطابق سکھانے میں۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں، جیسے پرائیویسی کا مسئلہ۔ اے آئی کو کام کرنے کے لیے بہت سارے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا کنسرن ہے۔ پھر ایک اور بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جابز کا کیا ہوگا، مستقبل میں کام کاج کی شکل کیسے بدلے گی۔ چلیں اب آخر میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اے آئی اور ہمارا مستقبل آپس میں کیسے جڑے ہیں، اور آج اس کو سمجھنا اتنا اہم کیوں ہے۔ ایک بات تو بالکل طے ہے، اے آئی ہماری دنیا کو بہت گہرائی سے بدلنے جا رہی ہے اور بدل بھی رہی ہے۔ یہ کوئی آنے جانے والا ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے کل کی ایک بنیادی، ایک فاؤنڈیشنل ٹیکنالوجی ہے۔ اور بالکل اسی لیے اے آئی کے بارے میں جاننا اور سیکھنا اتنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں صرف مستقبل کے لیے تیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم کل کی ٹیکنالوجی کو خود بنا سکیں۔ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آنے والی تبدیلیوں کو سمجھیں اور ان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اے آئی خود بخود نہ اچھی ہے نہ بری، یہ تو بس ایک ٹول ہے، ایک اوزار۔
اب یہ ہم پر ہے، ہم سب پر، کہ ہم اسے کیسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اس کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔